السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ محترم حضرات، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ درس قرآن پر بات کریں۔ ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اگر آپ میری بات کو واقعی میں سنجیدگی سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پورے چانسز ہیں کہ اگر جیسے میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر آپ کریں گے تو ایک ہفتے میں آپ اپنے دل کو بدل سکتے ہیں۔ بہت آسانی سے دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے۔ تو آپ میری ایک ایک بات بہت غور سے سنجیدگی سے سنیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اگر یاد کرو گے اس حال میں کہ تم مومن ہوگے تو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ نہیں کہا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عموماً اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی ایڈوانٹیج کی بات قرآن کریم میں کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، کنڈیشنل ہوتی ہے۔ جیسے کہتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے کہتا ہے کہ انتم العالون، آگے کنڈیشن لگاتا ہے ان کنتم مومنین، تم اس دنیا میں سپر پاور بن سکتے ہو، شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو۔ تو اس کو کیا کر دیا گیا، کنڈیشنل۔ یہی وجہ ہے، میں اگر اپنی بات سمجھا پایا آپ لوگوں کو تو بڑی بات سمجھایا۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور دل کی کیفیت سے یاد کرتا ہے تو پروردگار عالم کیفیت کی بنیاد پر آپ کی بات کو مان لیتا ہے، بھلے آپ اس کے کچھ دن کے بعد اس کے خلاف کام کرنے والے ہوں۔ دیکھیں میری بات بہت سسرے ورنہ بہتر جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے نا۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ کل یہ پھر یہ کام کرے گا، جانتا ہی نہیں جانتا، لیکن اس کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کی بنیاد پر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے، کیونکہ اس نے کنڈیشن نہیں رکھی ہے۔ اگر دل کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو 50 نہیں 90% لوگوں کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ توبہ کرنے والا اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر پتہ چلا 1 مہینے کے بعد وہی گناہ پھر کیا کر دیتا ہے، ریپیٹ کر دیتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ اپنے اللہ سے کہتا ہے اس وقت اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کروں گا۔ لہذا دل کی کیفیت کی بنیاد پر رب نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا، اپنے علم کی بنیاد کو مقدم نہیں رکھا، آپ کے دل کی کیفیت کو مقدم رکھا، کیونکہ اللہ نے کہا کیا تھا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بات بڑی سمجھے؟ آپ کو قرآن کی ایک مثال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ایک آیت کا مطلب اس مضمون کی کئی جگہ آیت ہے کہ جب کفار سمندر کا سفر کرتے ہیں تو اچانک پھنس جاتے ہیں۔ کہاں؟ سمندر میں۔ اب سمجھتے ہیں کہ کشتی ڈوب جائے گی، تو اس وقت اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اب آپ ہی ہیں
وہ جتنے کو ہم مانتے تھے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے اب آپ بچا لیجئے. پوری قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ مجھے بچا لیجئے اور بس آپ بچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی اس کیفیت کی بنیاد پر کافر ہیں سب, نوٹ رکھیے گا, کافر ہیں سب. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ان کی دعا قبول کر لیتا ہوں, جب وہ ساحل پر پہنچتے ہیں تو پھر میرا انکار کر دیتے ہیں. یعنی 15 منٹ کے بعد بھی وہ اپنی اس کیفیت کے خلاف کام کرتے ہیں. وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے, قیامت تک کا جانتا ہے, اس کے باوجود بھی جس وقت اس نے یاد کیا اس کیفیت کو اس نے سامنے رکھ کر کے اس کی دعا کو قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کیا تھا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. بات تو اپنے سمجھا پایا آپ کو. لہذا یہ آیت ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر میری تقریر سے آپ کے دل میں یہ آیا یہ تو اچھا ہے یار مولانا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر لیں گے, بعد میں پالا پلٹ جائیں پلٹ, تو اگر اسی وقت یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر کیفیت ہی نہیں پیدا ہوئی. تو ایک جملے میں بات کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال اس کے یاد کرنے میں آپ کی ہماری کیفیت کو مد نظر رکھتا ہے, اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا ہے. بات سمجھے میری؟ اپنے علم کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرے تو بہت سے لوگوں کی فائلیں پینڈنگ میں رہیں گی, کبھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس آیت کی آپ حیثیت کو سمجھنے, اور اس میں یہ بھی آج کو ایک بات بتاؤں, ہو سکتا آپ کو میری بات اچھی نہ لگے یا سمجھ میں نہ آوے. یہ جو اللہ کو یاد کرے گا اس کے لیے کافر بھی یاد کرے گا تو بھی پروردگار عالم کے بڑے چانسز ہیں کہ اس کی بھی بات مان لے گا. کیوں؟ عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ عبد المطلب کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے بادشاہ ابرہہ سے کیا کہا کہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا. اس وقت حالت کفر میں تھے, حالت کفر میں تھے, ان کو شرک کی حالت میں ہی کہا گیا, کفر کی حالت میں ہی تھے, لیکن دل کی کیفیت اتنی ٹاپ کلاس کی تھی کہ پروردگار عالم نے ان کی بات کو مان لیا اور اپنے گھر کی حفاظت کر لیا. جبکہ ایمان والے نے دعا نہیں کی تھی, غیر ایمان والے نے تو کہا تھا کہ اللہ تیرا گھر ہے تو بچا لینا, میں اپنے اونٹ کی حفاظت کروں گا, تو اپنے گھر کی حفاظت کیجئے. لہذا دل کی کیفیت کی بنیاد پر اگر وہ کافر کی بات کو, اور یہی وجہ ہے کہ کتنے کافر کی دعا قبول ہو جاتی ہے, آپ حیرت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا انکار کرتا ہے, کیسے دعا قبول ہو گئی؟ وہ دل کی کیفیت کی بنیاد پر اس کی بات مان لی گئی ہے. بات سمجھے میری؟ نمبر 1. نمبر 2, جب آدمی یہ جو ذکر ہے, ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے اورلی, زبان سے ذکر کرنا. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ. زبان سے جب ذکر کرتا ہے تو 2 پرابلم کے چانسز ہیں. اگر 2 پرابلم نہیں ہے تو پھر ذکر زبان سے زبردست چیز ہے. لیکن بہت کم لوگ اس دنیا میں ہیں کہ جو ذکر زبان سے کریں اور اپنے آپ کو اس پرابلم سے سیو کر لیں, یہ نہیں کر پاتے. وہ 2 پرابلم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں, بھائی خاص کر, سب بڑے ہائیلی کوالیفائڈ. کوئی انجینئر صاحب ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں, کوئی فلاں ہیں, کوئی امریکہ میں ہیں, 8-8, 9-9 لاکھ روپے سیلری. میں مولوی. اب میں ذکر کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پھر بیٹھ کر کے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں بھی, میرا بھی دماغ اللہ نے بہت دیا تھا, میں بھی اگر انجینئر بن جاتا, میں بھی اگر CA بن جاتا, میں بھی ڈاکٹر بن جاتا تو خوب نوٹ کماتا. اور میں سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ آل ڈیسیزن, جو بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں
सब सही हो रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। आपने मुझे मौलवी बनाया है, यही बेहतरीन फैसला है। अगर ये कहने वाला, सुभान अल्लाह पढ़ने वाला, फिर सोच रहा है कि भाई हमारा इंजीनियर होकर कमा रहा है 6 लाख 8 लाख तनख्वाह है उसकी, मैं भी अगर होता तो कमाता, इसका मतलब मैंने अपने जिक्र को डिलीट कर दिया। आप सोचते हैं कि यार इतना तस्बीह पढ़ रहे हैं और कहां जा रही मालूम ही नहीं हो रहा है। नहीं, कितना अच्छा टाइपिस्ट हो, कितनी अच्छी फाइल बनाए कंप्यूटर पे, लेकिन एक छोटा सा बटन डिलीट का दबा देगा, पूरी फाइल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये क्या करता है, जो जबान से जिक्र करता है वो हकीकत में डिलीट करता रहता है। अगर आप डिलीट ना करें तो फिर ये जिक्र वो है जिसके बारे में हदीस में आता है कि जमीन आसमान के बराबर नेकी लिखी जाती है सुभान अल्लाह की। वो शर्त क्या है, वो सुभान अल्लाह ऐसा जो डिलीट। अब बात समझ आई कि क्यों प्रॉब्लम कहां हो रही है हमारे जिक्र की। ये जिक्र बिल लिसान में अगर डिलीट नहीं आप कर रहे हैं तो आप बेहतरीन जाकिर। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जिक्र की एक कंडीशन है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिक्र बंदा करे लेकिन गाफिल दिल से नहीं करे, कल्बिन लाहिन नहीं होना चाहिए। कल्बिन लाहिन का मतलब क्या होता है, आप देखें सुबह के वक्त स्पेशली बहुत से लोग हैं बैठे हुए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, झोंका भी मार रहे हैं, देखा ना, सोते रहते हैं। फिर ये जो कल्बिन लाहिन है ना, इस जिक्र की कोई वैल्यू अल्लाह के दरबार में नहीं ठहरती। हदीस में क्या आता है कि आप, अच्छा ईमानदारी से बताइए, जो दिल की कैफियत को जानता हो उसके सामने हम अगर गाफिल दिल से, अभी किसी कोई आपसे मुसाफा करे और मुसाफा करते वक्त आप अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर करके मुसाफा करें तो आपको खराब लगता कि नहीं लगता है। आप भी चाहते हैं कि यार जिसको मुसाफा कर रहा सामने मुतवज्जे तो हो, ये बंदा उधर मुसाफा, इधर मुसाफा कर रहा है, उधर सर। पता चला कि जिक्र में दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है कल्बिन लाहिन, गाफिल दिल। क्या होता है, अभी आप तकरीर सुनने बैठे हैं, एक तबका ऐसा होता है तकरीर सुनता है और सोता है, इसको कभी भी ये जिक्र काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला की जो सिफत है, जो अल्लाह की जात है ना, वो इतनी बड़ी जात है अल्लाह कि वो इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी बात इसके सामने करे, मेरी बात इसके दिल पर असर भी कर जाए और ये हमसे गाफिल भी हो, तो परवरदिगार आलम इसका कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बहुत से लोग हैं हमको फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मौलाना साहब मैं आपकी तकरीर रोजाना सुनता हूं और रात में लगा लेता हूं और सुनते सुनते सो जाता हूं। एक बड़ी तादाद है। कभी आप गौर से देखें कि एक दिन अपना एक्सपीरियंस खुद करें कि आप किसी की तकरीर सुन रहे हैं और सुनते सुनते सो गए हैं। जब आप जगे तो उस वक्त आप एक मरतबा गौर करें कि आपने कुछ सुना है, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, 1% भी नहीं याद रहेगा। जो आप अपने तौर पर मुतमईन हैं कि मैं मौलाना की तकरीर सुन रहा हूं, बड़ा काम किया हूं, आपने कुछ नहीं किया है। मुझे क्या है कि रब्बे दुल जलाल को यह पसंद नहीं है कि उसकी बात ऐसी हालत में हो, वो उन बातों को दिलों से क्या करता है, निकाल देता है। तो जिक्र बिल लिसान जो होता है, जो जबान से जिक्र होता है, उसमें दो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, एक कि जिक्र करता है और डिलीट करता रहता है, दूसरा क्या करता है, जिक्र करता है और गाफिल दिल से किसको याद करता है, अल्लाह को याद। ये दोनों प्रॉब्लम आपके जिक्र को क्या कर देती है, माइनस डाल देती है। नमाज के बारे में अल्लाह ने कहा कि अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, लोगों नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। सबसे बड़ा जिक्र क्या है, नमाज है। आप नमाज पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि चेंजिंग नहीं आ रही है, हो रहा है ना,
ایک بہت بڑا طبقہ ہے نماز پڑھتا ہے, بٹ دیر از نو چینج, کچھ بھی اندر سے بدل ہی نہیں رہے ہیں. آپ کبھی اس پر غور کریں, اس میں ہوا کیا ہے کہ نماز میں مینٹلی آپ آؤٹ رہے, فزیکلی مسجد میں رہے, مسجد میں ہے, بازار بھی موجود ہیں. یہ دونوں جو چیزیں نماز میں ہو رہی ہیں, یہ وہی بات ہو گئی کہ ذکر کیا گیا اللہ کی غفلت کے ساتھ, لہذا نماز اپنے اثرات آپ کے اوپر نہیں, کچھ نہیں دکھلائے گی. لہذا ذکر میں یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر ذکر کتنا اثر کرتا ہے. آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, اور آج کے پہلے کبھی میں نے نہیں کہا, یہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ مجھے تقریر کرتے ہوئے تقریباً 40 سال ہونے کو ہو رہے ہیں. یہ جو بندہ ذکر کرتا ہے نا, تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر منہ سوکھا ہو, کبھی کبھی ہوتا ہے نا منہ سوکھ جاتا ہے مقرر صاحب کا, تو فوراً پانی اٹھاتے ہیں پیتے ہیں, یا کبھی آپ کی زبان میں جو لعاب کہتے ہیں, یہ لعاب کی بنیاد پر ہی زبان چلتی رہتی ہے. اگر لعاب بننا بند ہو جائے, اگر لعاب نہ ہو تو آپ بات نہیں کر سکتے. اب بندہ جب ذکر کرتا ہے, دیکھیے ہوتا کیا ہے, جب ذکر کرتے ہیں, اب مثال کے طور پر آپ صرف کہہ رہے ہیں اللہ اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, جو بھی ذکر کر رہے ہیں, تو زبان جو لعاب ہے نا, وہ لعاب بار بار کیا ہوتا ہے, ریپیٹ ہوتا ہے. کبھی اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں, وہ لعاب جاتا ہے اندر ہی. تھوکتے تو ہے نہیں آپ, تھوکتے ہیں نہیں, تھوکتے. لعاب اندر اندر وہ دل پہ جب جاتا ہے نا, تو اللہ کے ذکر کا اثر پھر آدمی کے دل کو 100% نرم کر دیتا ہے. اور جن لوگوں کو یہ شکایت ہے, مولانا صاحب دل میرا بہت سخت ہے, کچھ محسوس نہیں ہوتا, ذکر نہیں کر رہا ہے بندہ. اگر وہ ذکر کرے, آپ یقین جان لیں, آپ پھر میں ایک مولوی کا, چھوٹے سے مولوی کا تجربہ کر کے دیکھیں, کتنے بھی آپ سخت سے سخت ترین دل ہوگا اور آپ کا دل نرم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے دانشور, بڑے اسکالر, بڑی معلومات, لیکن ان کی زندگی میں چینجنگ, تقریریں کریں گے تو ایسا لگے گا کہ اور تو نالج کا پورا انبار ہے. ایک سائنٹسٹ بات کرتا ہے تو گلیکسی کے بارے میں, چاند کے بارے میں, لیکن ان کی ساری گفتگو ہونے کے بعد وہ رب کی طرف جا نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذکر یہ کرتے نہیں ہیں. اگر ذکر کرتے تو ان کے دل میں وہ کیفیت ہوتی اور دل چینج ہو جاتا. جس آدمی کو بھی شکایت ہے کہ میں مولانا صاحب نہیں بدل رہا ہوں, ایک مرتبہ آپ میری بات آج جا کر کے سوچیے گا کہ آپ روزانہ کتنا ذکر کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے نالج ایبل آدمی ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے اسکالر ہوں, لیکن چینج نہیں ہوں گے آپ. کیونکہ جو لعاب تھا, جو تھوک تھا نا, وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ریپیٹ نہیں ہوا کہ دل میں جائے, لہذا دل کبھی بھی نہیں بدلے گا. بات نہیں سمجھے؟ لہذا ذکر باللسان بڑا افضل ہے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں, پھر وہ لعاب کیا کرتا ہے, ریپیٹ ہوتے 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 اندر جا. آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی لوگ جب کسی پر دم کرتے ہیں یا پانی پہ دم کرتے ہیں, جس وقت وہ پڑھتے رہتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں, پہلے دم کر دیتے پھر بات کریں گے. دیکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی کہ وہ لعاب جو ریپیٹ ہوا تھا ذکر کے ساتھ, آپ کے پھو کر دینے سے وہ اس کے باہر اس پانی میں جانا چاہیے یا اس شخصیت پر. اگر آپ بولیں گے نا تو پھر وہ کیفیت چینج ہو جائے گی. یہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے, یہ پریکٹیکلی زندگی ہے. اس بنیاد پر وہ خاموش رہتے ہیں اور بولتے نہیں. یہ ہوتا ہے ذکر باللسان. اچھا, اب دوسری چیز جو ہے وہ ذکر بالقلب ہے. ذکر بالقلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسا لفظ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا صوفیہ ہے. میں کوئی صوفی نہیں, میں عام آدمی ہوں. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلا نسخہ بتایا دل کو نرم کرنے کا. دوسرا, اگر یہ چیز اختیار کر لیں گے جو ابھی میں بولنے جا رہا ہوں, آپ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک ہفتے میں ایسے نہیں رہیں گے آپ.
चेंज हो जाएंगे, 100% चेंज हो जाएंगे। वो क्या है? जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि यूज करो कुल्ला अहयानिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे क्या करते थे? जिक्र करते थे। अच्छा, 24 घंटे जिक्र कैसे हो सकता है? भाई आदमी खाना भी खा रहा है, बीवियों के साथ भी है, घर में भी है, ये 24 घंटे जिक्र क्या होता था? इसमें जितने लोग बैठे हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप मेरी बात करें, किसी आदमी ने बैठने से पहले ये सोचा है कि ये मौलवी साहब अल्लाह रसूल की जो बात कहेंगे हो सकता है मेरे दिल में उतर जाए, ये आपने सोच करके बैठे हैं? आप नहीं बैठे, एक बड़ा तबका नहीं बैठा। ये अगर आप ये इरादा करते कि यार ये मौलाना आए हैं, चलो देखते हैं कि बात क्या, आप इसलिए बैठे हैं जिन्हें हो सकता है बड़ी नॉलेज वाली बात करते हैं, बड़े पॉइंट से बात करते हैं, ये सब कभी आपको नहीं बदलेगा। बैठने से पहले अल्लाह को याद करना था। क्या याद करना था? कि अल्लाह रसूल की जो बात होगी अल्लाह मेरे दिल में उतार देना, मैं अमल उस पर करूं। इस नियत से अगर बैठेंगे तब नतीजा क्या निकलेगा? आप असल जाकिर हैं। इसी का नाम जिक्र बिल कल्ब है, उससे हम महरूम रहे। एक मौलवी बैठता है, किसी मौलवी की तकरीर में एक तबका बैठता है। अब देखें, ज्यादातर मौलवी नहीं बैठेंगे, मौलवी नहीं बैठेगा। मौलवी के बैठने की 3 वजह होती है। पहली वजह यह होती है, अगर उस मौलवी को यह मालूम हो जाए, बैठने वाले को, कि ये जो बैठा हुआ है ये इतने पॉइंट की बात करता है कि मैं इसको दूसरी जगह पर उसको नोट करके डिस्प्ले कर सकता हूं, तब तो वो बैठेगा। दूसरा तबका, चलो बैठते हैं, देखते हैं ये गलत क्या बोलते हैं। तीसरा तबका बैठता है कि चलो अल्लाह रसूल की बात होगी, अमल करेंगे। वो 2% लोग हैं सिर्फ। 98% उस पहले और दूसरी कैटेगरी में है, या तो बैठेंगे नहीं, अगर बैठेंगे तो इस नियत से बैठेंगे। लिहाजा मौलवी की तकरीर मौलवी के ऊपर बहुत कम असरअंदाज होगी। ये अल्लाह को याद करने का तरीका ये अख्तियार कर लें। कोई भी काम करें, मिसाल का अभी उठकर जाएंगे, अभी खत्म होके चले जाएंगे। हो सकता है किसी को बच्चे को लेके जाना हो, बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि हम जब डॉक्टर के पास जाने लगे तो हम ये नियत करके जाएं कि अल्लाह ताला, मैं इस डॉक्टर के पास अपने बच्चे को दिखलाने जा रहा हूं और इसको कोई ऐसी दवा ना लिखवाइएगा जो मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। आपने कभी सोच कर गए हो डॉक्टर के पास? नहीं, एमडी है, फलां है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं वो भी दे, लेकिन अल्लाह को याद करके डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। अगर अल्लाह को याद करके जाते कि अल्लाह ताला इस डॉक्टर को नब्ज पकड़ते ही अल्लाह मेरे बच्चे के बारे में इसको सही मशवरा दे दे, तो आप जाकिर हैं। डॉक्टर, अगर डॉक्टर मुसलमान है और वो ये सोच ले कि अल्लाह इस पेशेंट को आपने मेरे पास भेजा है, मैं कोई ऐसी दवा ना लिखूं जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए, ये दोनों जाकिर हैं। इसी का नाम जिक्र बिल कल्ब है। ईमानदारी से बताइए कि अगर ये एवरी एक्शन, हर अमल पर अगर ये नियत करना आप शुरू कर दें, आप बदल जाएंगे कि नहीं? 1 हफ्ते में बदल जाएंगे। हम अल्लाह को याद करने का मतलब समझते हैं कि मुसल्ला बिछाया जाएगा, वजू किया जाएगा, तस्बीह दी जाए, वो भी जिक्र की एक शक्ल है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, इसके लिए ना टाइम है, ना इसके लिए मुसल्ले की जरूरत है, ना इसके लिए वजू की जरूरत है। 24 घंटा रब्बे दुल जलाल को याद किया जा सकता है। एक लड़का नौजवान है, स्कूटर से जा रहा है, बगल से एक लड़की स्कूटी से गुजरी। आपने जब एक्सीलेटर को नीचे दबा के बढ़ाया तो आपने उस वक्त अल्लाह को आपने भुलाया। एक बच्चा सोचा कि नहीं देखेंगे, फिर उसी वक्त याद आया, नहीं, हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह, हमारे रसूल ने मना किया, उसने एक्सीलेटर को नीचे डाउन कर दिया। ये वैसे ही जाकिर है जैसे मुसल्ले पे बैठा हुआ बंदा तस्बीह पढ़ रहा है। देयर इज नो डिफरेंस।
اور اس کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اچھا ایمانداری سے بتائیے، اس وقت کوئی پولیس والا کھڑا تھا آپ کے پاس؟ نہیں۔ کوئی دیکھنے والا تھا آپ کے پاس؟ نہیں۔ صرف اللہ ہے اور آپ ہیں، بکیا کوئی تیسرا نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ سیکنڈ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ ہیوی پکڑتا ہے۔ یہ تو ہم روزہ نماز جو کرتے ہیں اس پہ تو جانتا ہے تم کتنے پرسنٹ کیا کر رہے ہو، اندر ہو، اور کتنے پرسنٹ مسجد باہر ہو۔ یہاں تو نمبر کٹتا ہے، 100% نماز کا نمبر تو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن وہ ایکسیلیٹر والے کو 100 نمبر ملتا ہے، اس کا ایک نمبر نہیں کٹتا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جو گیا ہے ایک نمبر نہیں کٹا ہے۔ یہ جتنی بھی ظاہری عبادت ہیں سب میں نمبر کٹنے کے چانس ہیں، لیکن اللہ کو جس انداز میں بتا رہا ہوں اگر آپ یاد کریں تو کبھی بھی ایک نمبر نہیں کٹتا ہے۔ آپ بچے کو ٹیوشن کرانا ہے، جتنی بھی مثال آپ لیں، ہر لمحے کی مثال لیں، بچے کو ٹیوشن اس ٹیچر کے پاس کہ اللہ تعالیٰ میں اس اسکول میں داخل کرا رہا ہوں، اس کی جو اچھائیاں ہیں اے اللہ یہ میرے بچے کو ہے، اس اسکول سے جو فتنہ ہے اس سے میرے بچے کو بچا لیں۔ آپ ایڈمیشن نہیں کرا رہے ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر یہی ہر چیز میں تھنکنگ شروع ہو جائے تو ہم ایک ہفتے میں جو دل لے کر آپ بیٹھے ہیں وہ ایک ہفتے میں آپ نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بات ہے کہ یذکر کل احیان، کہ 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے اس کی ماں کی دودھ میں پانی ملا دو، وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوانی یہاں کہاں امیر المومنین ہے، وہ کہتی ہے نوجوان لڑکی لیکن امیر المومنین کا جو امیر ہے یعنی رب وہ دیکھ رہا ہے نا، یہی اصل ذاکر ہے۔ اور اس کی ویلو کتنی ٹھہری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کہ کٹیا میں رہنے والی کو امیر المومنین نے اپنے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے رشتہ بھیجا، کیونکہ ان کو ذاکرہ مل گئی۔ یہ ذاکرہ ہے، اس کے لیے مصلی بچھایا، اس نے کچھ نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے اللہ کا خوف جو طاری ہوا نا وہ اصل اللہ کو یاد کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اسی بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا 30 منٹ ہو رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس عورت فاحشہ عورت کو جس نے کتے کو پانی پلایا اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ ایک لمحے کے لیے خوف آیا تھا کہ میرے رب کی یہ مخلوق ہے، جیسے میں پریشان ہوں یہ بھی پریشان ہے۔ صرف اتنی کیفیت کی بنیاد پر زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے، گناہ ہے کبیرہ سمیت، تب رب ذوالجلال نے معاف کیا۔ اس کو اصل کہتے ہیں ذکر بالقلب، اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ بات بڑی سمجھے، یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔